بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر وہی اخیاہٹ نما ہنسی ابری اور میں نے دیکھا وہ کافی دور ایک درخت کی اونچی شاخ پر ایک ہی بازو کے سہارے جھول رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ذرا مختلف ساخت کی ایک گن تھی۔ وہ یقیناً اس کی وہی فلیٹر گن تھی جو میں اس رات تاریکی کی وجہ سے صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا جب ستارہ کی کوٹھی پر اس سے سامنا ہوا تھا، لیکن آج بلیک برڈ کی شخصیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ شاید انسداد فحاشی کے کسی پروگرام سے متاثر ہو کر اس نے خاکی رنگ کی ایک ڈانگری پہنی ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے فطری لباس میں باہر نہیں آیا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ڈانگری ہی نہیں تھی بلکہ کاؤ بوائے والے سٹائل میں باقاعدہ ہولسٹر میں گولیوں کی بیلٹ کے ساتھ ایک ریوالور بھی جھول رہا تھا۔ سینے پر ایک بیج بھی ہوتا تو شاید وہ بندروں کا شیرف معلوم ہوتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اینن کو فرار ہونے میں اسی نے مدد دی تھی۔ میرا غصہ ایک بار پھر عود کر آیا، گو کہ اس نے اپنی فلیئر گن سے مجھ پر فائر نہیں کیا تھا، لیکن میں نے انتہائی پھرتی سے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس پر فائر کیے۔ میں نے اسے چھلاوے کی طرح ہوا میں کلا بازیاں کھاتے اور پتوں کے درمیان دوبارہ غائب ہوتے دیکھا۔ لائن آف فائر کا اندازہ کرتے ہوئے گولیوں سے بچنے کی ٹیکنیک مجھے بھی آتی تھی اور میں نے بڑی محنت سے سیکھی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ شاید وہ بھی اس ٹیکنیک کا مظاہرہ کرے گا، اس لیے میں نے اس کا توڑ کرتے ہوئے فائر کیے تھے، لیکن اس حیوان کی ٹیکنیک مجھ انسان سے بہتر تھی۔ اس نے انسانی نفسیات کو دھوکہ دے دیا تھا۔ میرے خیال میں اسے گولیوں سے بچتے ہوئے جتنے فاصلے تک چھلانگ لگانی تھی اس نے وہیں فائر کیا تھا۔ انسان عموماً اس سمت میں چھلانگ لگاتا ہے جدھر اس کا چہرہ ہوتا ہے، لیکن اس نے اس نفسیاتی اصول کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور الٹی جست لگائی تھی۔ شاید چمپینزی ہونے کی وجہ سے بھی اس کی صلاحیتیں اور نفسیات مختلف تھیں، یا پھر اسے تربیت میری نسبت بہتر ملی تھی۔ اس کا سٹائل مجھے بہت پسند آیا تھا۔ یہ مزید کارآمد ٹیکنیک تھی۔ میں نے اسی لمحے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی بھی مشق کروں گا۔ انسان چاہے تو بندروں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں چمپینزی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیزی سے دوبارہ گاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی جواباً فلیئر گن یا ریوالور سے فائر کرے گا یا کوئی اور رد عمل تو یقیناً ظاہر کرے گا، مگر وہ کم وقت آج میرے سارے اندازے غلط ثابت کرنے اور میری پورے علم نفسیات کو چکر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایک لمحے بعد مجھے بہت دور سے پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بدماش یقیناً درختوں پر جنگل کے گھنے حصوں کی طرف نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ غالباً مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے اور یہ جتانے آیا تھا کہ اینن کو اس نے فرار کرایا ہے۔ شاید وہ مجھے یہ احساس بھی دلانا چاہتا تھا کہ میں انہیں قابو میں نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں اب اس کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اب اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرے گا جدھر فلمی یونٹ کے افراد موجود تھے۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کہیں اور روانہ ہو گیا تھا۔ میں بھی گاڑی میں بیٹھا اور واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جہاں میں نے ٹونی اور شبیر کو چھوڑا تھا وہ وہیں درختوں کے جھنڈ کے عقب میں سڑک سے کچھ دور کچے میں موجود تھے۔ وہ دوبارہ میرے پیچھے آنے لگے۔ بڑے ہی مستقل مزاج نوجوان تھے۔ کچھ دور آنے کے بعد میں نے ریڈیو پر ٹونی سے رابطہ کیا اور دوران سفر ہی اسے نصیر نواز کا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا، 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگاؤ گے؟ آج رات یا کل کسی وقت ایسا کریں کہ یہ شخص مجھے گھر پر اکیلا ملے۔ مجھے اس سے اکیلے میں مذاکرات کرنے ہیں۔ جب بھی میٹنگ کے لیے ماحول تیار ہو مجھے فون کر دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹونی حسب عادت دھیمے لہجے میں بولا۔ مذاکرات زیادہ ضروری نہ ہوں تو ہمیں بریف کر دیں، کر لیں گے۔ وہ میرا مطلب بخوبی سمجھتے تھے۔ نہیں، میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں خود مذاکرات کروں گا، میں نے کہا، اور سلسلہ منقطع کر کے ریڈیو کا مائک خفیہ خانے میں واپس رکھ دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل اور کھانے کے بعد باہر جانے تیار ہونا شروع کیا تو مجھے ایک اور کام یاد آ گیا۔ میں نے گوجرانوالا کا ایک نمبر ڈائل کیا اور رابطہ قائم ہونے پر کسی سیٹھ وحید سے بات کرنا تھی۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد مجھے ایک جانی پہچانی اور خوش نما آواز سنائی دی اور میں نے دھیمے لہجے میں کہا، سیٹھ صاحب، افضل چودھری بول رہا ہوں۔ اوہو، اس نے ایک طویل سانس لی اور پورے جذبات کی آواز کانپ گئی۔ چودھری صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے کان مجھے
مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ چودھری صاحب کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ جی ہاں، یہ 100% میں ہی ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ صاحب میں نے آپ سے جس کام کا وعدہ کیا تھا میرا خیال ہے تکمیل کو پہنچنے والا ہوں۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے آخری سین دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی لاہور پہنچ جائیے اور مجھے اپنے فون پر آنے سے مطلع کر دیجئے۔ بہت بہتر چودھری صاحب، اس نے سعادت مندی سے کہا، لیکن پھر گویا کچھ سوچ کر ہچکچاتے ہوئے بولا، اگر آپ نے اس شخص کو تلاش کر لیا ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ میرے اور میرے بیٹے نوید کے جذبات کی بھی کچھ تسکین ہو جائے گی۔ قسم پرسی اور ذلت کے عالم میں بہن کا قتل ہونا نوید کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے، اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا ہے، وہ گمسم رہنے لگا ہے۔ وہ بڑا جذباتی اور جوشیلا نوجوان ہے، اور جذباتیت میں ہم نے پہلے بچی کو ہاتھ سے کھو دیا، اب بچہ غلط قدم اٹھا لے وہ بھی اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے۔ بیٹی کی خواہشات کو کچلنے میں اس وقت وہ بھی میرے شانہ بشانہ تھا۔ پچھتاوے کا زہر اسے مجھ سے زیادہ کھا رہا ہے، اگر اس کا ذمہ دار ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو شاید ہم اپنا پچھتاوا کم کر سکیں۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، نہیں سیٹھ صاحب، جذباتیت کام بگاڑ دیتی ہے، اور پھر آپ لوگ ان معاملات میں کافی اناڑی لگتے ہیں۔ جو کچھ میں آپ کو دکھاؤں آپ کی جذباتیت کی تسکین کے لیے وہی کافی ہوگا۔ جیسے آپ کی مرضی چودھری صاحب۔ اس نے فوراً ہی اپنی خواہش واپس لے لی۔ ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جیسے بڑے آدمی نے بنفس نفیس ہمارے لیے اتنی زحمت کی ہے۔ آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کی آواز گلو گیر ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اسے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے ایک رنگا رنگ تقریب میں جانا تھا، وہاں جا کر میں نے بڑی ناگوار باتیں بلانے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ وہاں ایک سے ایک بڑھ کر حسین چہرے تھے، جن میں سے بیشتر میرے گرد منڈلاتے رہے اور یوں میری عزت افزائی ہوتی رہی۔ سیاحتوں کے قصے تھے، لہو کو گرمانے والی باتیں تھیں، عمدہ بات، اچھا کھانا تھا، سب کچھ میرے ذوق کے مطابق تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں نے ساری الجھی باتیں بلا کر خود کو اس پارٹی میں ڈبو دیا۔ اس دوران 2-3 سیٹھوں نے حسب عادت مجھ سے لوہے کے باؤ، چالیا کے جہازوں، سکریپ کاٹن اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ان سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میری نظر میں یہ سب فضولیات تھیں۔ بعض سیٹوں پر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اگر وہ تقریبات کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے تو ان میں آتے کیوں تھے، لیکن اس سوال کا جواب بھی مجھے معلوم تھا۔ وہ بیچارے یہاں بھی صرف کاروبار کو وسعت دینے آتے تھے۔ بہت سے کام کے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر جمع دیکھ کر ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی تھیں اور باتیں کھل جاتی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ ملک الموت سے بھی منڈی کے باؤ ضرور ڈسکس کریں گے۔ اس پارٹی میں فلمی دنیا کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ فلمی دنیا کی پارٹیوں کا اپنا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ بہرحال میں پارٹی سے واپس آیا، وہ خاصی ترنگ میں تھا۔ میری عدم موجودگی میں ٹیلی فون کا جواب دینے والی مشین پر 2 ایسے ریکارڈ شدہ پیغامات موجود تھے جن کا مجھے انتظار تھا۔ ایک پیغام تو سیٹھ وحید کا تھا، وہ گجرانوالہ سے لاہور آ چکا تھا اور حسب معمول ہلٹن میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا فون نمبر اور کمرہ نمبر وغیرہ ریکارڈ کرا دیا تھا۔ اور دوسرا پیغام کوڈ ورڈز میں ایک کارکن کا تھا۔ ٹونی نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ نصیر نواز سے میری ملاقات کے لیے سازگار ماحول تیار کرے۔ اس کارکن نے اطلاع دی تھی کہ میٹنگ کے لیے صبح 8 بجے کا وقت مناسب رہے گا۔ نصیر نواز رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور صبح دیر تک سوتا تھا۔ اس بات کا بندوبست کر لیا گیا تھا کہ صبح اس کے ملازم بھی دیر تک سوتے رہیں، کوئی ہماری گفتگو میں مداخلت کرنے یا ہماری ملاقات کا چشمدید گواہ بننے نہ آئے۔ میرے آدمی کام جلدی کرتے تھے اور تسلی بخش کرتے تھے۔ میں مطمئن ہو کر لمبی تان کر سو گیا۔ رات کو تقریباً روزانہ میں بھی دیر سے ہی سوتا تھا، لیکن صبح جلدی اٹھ جاتا تھا۔ میری ایک دیہاتی والی سحر خیزی کی عادت نہیں گئی تھی۔ الگ صبح میں نے ہلٹن فون کر کے سیٹھ وحید کو جگایا اور اسے اطلاع دی کہ فلاں وقت میرا ایک آدمی اسے لینے آئے گا، وہ اسے جہاں بھی لے چلے سیٹھ کو بے چونچ راہ چلے آنا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا نوید بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر بے پرواہی سے کہا، آپ اسے بھی ساتھ لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ٹونی اور شبیر کو کچھ ضروری ہدایت دیں اور خود معمول کے مطابق تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر میں نے ناشتہ کیا اور بریف کیس اٹھا کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میں نے گھڑی دیکھی، 7:45 بج رہے تھے۔ نصیر نواز کے گھر پہنچنے کے لیے 15 منٹ کافی
کافی تھے۔ گاڑی میں نے نصیر نواز کے گھر سے کافی دور ایک چھوٹی سی مارکیٹ کے قریب چھوڑ دی اور ٹہلتا ہوا آگے روانہ ہوا۔ اس کی گلی میں ویرانی ہی تھی، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اس علاقے کے بیشتر مکینوں کے نزدیک 8 بجے کا وقت تقریباً منہ اندھیرے ہی کا وقت تھا۔ چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں یکدم نصیر نواز کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گیٹ بظاہر بند تھا لیکن اندر سے بلٹ چڑھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے اندر پہنچ کر بلٹ چڑھا دیا۔ نصیر نواز کی کوٹھی شاندار تھی اور اس کے ڈرائیو وے میں 2 بیش قیمت کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک کامیاب فلمی مصنف خاصا خوشحال ہوتا ہے مگر اتنا بھی نہیں جتنا نصیر نواز نظر آتا تھا، اور جتنا وہ نظر آتا تھا مجھے یقین تھا کہ اس سے بھی زیادہ دولت مند تھا۔ وہ صرف فلمی مصنف کے طور پر ہی نہیں اور بھی نہ جانے کن کن حیثیتوں میں کتنا کامیاب تھا۔ گھر کا لان شاندار تھا، در و دیوار سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ میں ایک ایک کمرے میں جھانکتا آگے بڑھتا گیا۔ اس گھر میں زیادہ رونق نوکروں ہی کے دم سے رہتی ہوگی، جن میں سے کوئی بھی اس وقت مجھے روکنے ٹوکنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ آخر کار مجھے نصیر نواز کا بیڈ روم مل گیا۔ اس کا دروازہ بھی غیر مقفل تھا۔ میرے آدمی کسی سے ملنے کے لیے جب میرا راستہ صاف کرتے تھے تو پھر راستے میں کوئی چھوٹی سی رکاوٹ بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ نصیر نواز اپنے شاندار بیڈ پر آڑا ترچھا بے خبر سو رہا تھا، ہلکے ہلکے خراٹے بھی لے رہا تھا۔ میں بریف کیس اٹھائے یوں اس کے قریب جا کھڑا ہوا جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کا معائنہ کرنے آیا ہو۔ بریف کیس سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگایا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد آخر کار وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ پچھلی رات پینے پلانے کا شغل رہا تھا جس کا اثر ابھی تک باقی تھا، لیکن پھر مجھے پہچان کر اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری صاحب آپ یہاں اور اس وقت؟ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے ایک بار پھر آنکھیں ملیں۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا، میں نے گویا اسے یقین دلایا، کیونکہ میں مردوں کے خوابوں میں آنا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ کی آمد کی کوئی اطلاع؟ میرا مطلب ہے آپ کو کسی نے؟ اس نے جملہ ادھورے چھوڑ دیے۔ غالباً تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں سیدھا تمہارے کمرے میں کیوں کر پہنچ گیا؟ کیا مجھے کسی ملازم وغیرہ نے نہیں روکا؟ تو بات یہ ہے مسٹر نصیر نواز کے، میں جب کسی سے اپنے طور پر ملاقات طے کر لیتا ہوں تو عام طور پر ملازموں وغیرہ کے تکلفات درمیان سے نکال دیتا ہوں۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کا سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ قدرے سنبھل کر بولا، پھر بھی آپ نے کیوں اتنی زحمت کی؟ آپ فون کر دیتے، آفاق سے کہہ دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ کیا کوئی نئی فلم شروع کر رہے ہیں؟ میرے لگ کوئی خدمت نکل آئی ہے؟ میں جس فلم کے سلسلے میں آیا ہوں وہ تم اپنی نجی زندگی میں تقریباً پوری لکھ چکے ہو نصیر، میں نے ملائمت سے کہا، اور اس کا آخری سین لکھوانے آیا ہوں۔ میں نے نشاد کی ایک تصویر اس کے سامنے رکھ دی، زندگی سے بھرپور، ہنستی مسکراتی ایک خوبصورت تصویر۔ پہچانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں، لیکن وہ کہانی کار نہ سہی، اداکار بہت اچھا تھا، بڑی کام کی اداکاری کرتا تھا۔ پرچھائیوں کو معصومیت کے پردوں میں چھپا گیا، اس کے چہرے کی شکنیں ابھر آئیں، گویا ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس لڑکی کو کہیں دیکھا تو نہیں۔ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے وہ سادگی سے بولا، دیکھی ہوئی تو لگ رہی ہے لیکن یاد نہیں آ رہا کہ کہاں دیکھا۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جو سعید صاحب کے ہاں پارٹی کے درمیان سوئمنگ پول پر مردہ پائی گئی تھی؟ اس کی شکل تو بہت بگڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس تصویر میں اس کی کچھ جھلکیاں موجود ہے۔ بہت خوب، میں نے ہلکی سی تالی بجا کر اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ بڑی غنیمت ہے کہ تمہیں اس تصویر میں مقتولہ نشاد عرف بیبی کی جھلک تو دکھائی دے گئی، ورنہ تم چاہتے تو اس جھلک سے بھی منکر ہو سکتے تھے۔ بے شک نشاد کی صورت اس وقت کافی بگڑی ہوئی تھی جب اس کی لاش سوئمنگ پول کی تہہ سے نکالی گئی۔ نازوں میں پرورش پانے والی ایک نازک اندام مگر ضدی لڑکی، جس کی طرح ان گنت تباہیوں کی بھینٹ چڑھ چکی ہو، جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو، محبت اور شادی کے وعدوں کے نام پر جس کو صرف عیش و نشاد کی راتیں بسر کی گئی ہوں، جس کے ہونے والے بچے کو بچے کا باپ اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دل گرفتگی کے لمحات میں نائلون کی ڈوری سے جس کا گلا گونٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہو، جس کی لاش کم از کم 2-2.5 گھنٹے سوئمنگ پول کی تہہ میں رہی ہو۔ اس کی شکل تو بگڑنی ہی تھی۔ نصیر نواز وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے
وہ ایک نادان لڑکی تھی، حماقت کرتی چلی آئی تھی، لیکن اس کی نادانیوں کی اسے اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اسے کم از کم زندہ رہنے کا حق تو حاصل رہنا چاہیے تھا۔ تمہیں اس حسین تصویر کو اتنی بے دردی سے مسخ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نصیر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ نصیر نواز غیر محسوس طور پر تھوک نکل کر بولا، یہ بہت گھسا پٹا مکالمہ ہے، عام طور پر ایسے موقعوں پر یہی بولا جاتا ہے، لیکن تم اتنے بڑے فلمی مصنف مشہور ہو، کم از کم تمہیں تو اس موقع کے لیے کچھ اور سوچ کر رکھنا چاہیے تھا۔ خود نہیں سوچ سکتے تھے تو سجاد نسیم سے ہی لکھوا لیتے۔ اسے حیرت کا جو دھچکا لگا، اسے بھی وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا، بدستور معصوم بنا رہا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب آپ یقیناً آج صبح ہی صبح مجھے حیران کرنے کی مہم پر نکلے ہیں۔ آپ کی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ آج 1 اپریل بھی نہیں ہے، ورنہ میں یہی سمجھتا کہ آپ نے اپریل فول بنانے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ میرے لیے نہ اپریل فول کی رسم اتنی اہم ہے اور نہ تمہاری شخصیت جس کے لیے میں اپنا اتنا وقت خراب کرنے آتا۔ میں نے حقارت سے کہا، میں نے تو ایک شریف باپ اور ایک معصوم روح سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے اتنی زحمت اٹھائی ہے۔ چودھری صاحب، میں آپ کو انتہائی سنجیدہ اور کافی حد تک غیر فلمی سا آدمی سمجھتا تھا۔ وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، تم بالکل ٹھیک سمجھتے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے لقمہ دیا، لیکن آج آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ڈرامائی سچویشن پیدا کرنے میں بھی اچھے خاصے ماہر ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ نے مجھے واقعی خاصا حیران و پریشان کر دیا ہے۔ میں اس وقت ویسے بھی کافی پیا کرتا ہوں، لیکن آپ کی باتوں کے بعد تو کافی کی ضرورت زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی یقیناً کافی پینا پسند کریں گے۔ میرا شیف بہت عمدہ کافی بناتا ہے۔ اس کے بیڈ کے سرانے کال بیل کا بٹن موجود تھا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بٹن دبایا اور دباتا ہی چلا گیا۔ کافی فاصلے پر غالباً کچن میں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، لیکن گھنٹی کے جواب میں کوئی نہ آیا۔ اب وہ اپنی آنکھوں میں تشویش کی پرچھائیوں کو چھپانے میں کچھ ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنے کے لیے آگے کھسکتے ہوئے بولا، یہ ملازم پتہ نہیں کہاں مر گئے، ٹھہریے میں خود دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ ایسی گرفت تھی جو ایک بیل کو بھی اس کی جگہ بیٹھے رہنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ تو محض ایک عیش پرست انسان تھا۔ چودھری صاحب، کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بہت زیادہ سنجیدہ ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں کبھی کبھار ہی زیادہ سنجیدہ ہوتا ہوں، اور جو لوگ کبھی کبھار سنجیدہ ہوتے ہیں ان کی سنجیدگی کسی نہ کسی کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ آپ بالکل صاف صاف اور سلیس انداز میں بات کہیں۔ آپ کس لیے آئے ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ گویا اپنے طور پر کچھ تیار ہوتے ہوئے بولا، میں کیا اب تک فارسی میں گفتگو کر رہا تھا؟ میں نے ملائمت سے کہا، میری گفتگو تمہارے لیے بالکل صاف اور شفاف تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سب کچھ بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے، لیکن جانتے بوجھتے بھی انجان بنے رہنے کا اگر تمہاری نظر میں کوئی فائدہ ہے تو بنے رہو۔ میں تو جو کچھ کرنے آیا ہوں وہ کر کے ہی جاؤں گا۔ تمہاری فرد جرم میں نے تمہیں سنا چکا ہوں۔ تم جتنے خوش مزاج انسان ہو، اندر سے اتنے ہی گنونے ہو۔ ایک غریب آدمی کے ہزار روپے پر فلمی کہانیاں لے کر تم 40-50 ہزار میں بیچتے رہے اور سپر ہٹ مصنف بنے رہے۔ اس غریب آدمی کی اپنی بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹی کی شادی کے لیے تم سے تھوڑی سی مدد طلب کی تو تم نے اسے کسی سیٹھ کے عشرت قدے کی زینت بنانے کا مشورہ دیا۔ اب حقیقتاً اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے نمودار ہونے لگے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر تم نے گھر سے بھاگی ہوئی اس نادان لڑکی نشاد کو محبت کے جھانسے دیے، ہیروئن بنوانے کا وعدہ کیا، اس سے شادی کا وعدہ کیا اور اسے پھسلا کر اپنی راتیں رنگین کرتے رہے۔ وہ تمہاری کہانیوں کے راز سے بھی آگاہ ہو گئی۔ وہ تم سے فیصلہ کن جواب لینے پر تلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے شاید تم پر کہانیوں والا راز بھی فاش کرنے کی دھمکی دی ہو، چنانچہ تم نے انتہائی صفاقی سے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ یہ تو تمہارے وہ جرائم ہیں جو میرے علم میں آ سکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے جرائم کی فہرست اس سے کہیں زیادہ لمبی ہوگی۔ فلمی دنیا میں اس قسم کے معاملے چلتے رہتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کیوں اتنے سیریس ہو رہے ہیں؟ آپ مجھ پر قتل کا الزام لگانا چاہتے ہیں؟ گویا تم تسلیم کر رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تسلیم تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آدمی کو تمام پرائے پھڈوں میں ٹانگ اڑا کر خواہ مخواہ اپنی
ہی نہیں جلانا چاہیے۔ وہ اب سنبھل چکا تھا اور پورا اعتماد نظر آنے لگا تھا۔ غالباً اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے، جرت سے اس کا مقابلہ کیا جائے، لیکن اسے صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے۔ میں یہاں خون جلانے نہیں، خون کا حساب لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا ویسے نشاد واقعی تھی بہت بیوقوف، اگر وہ تمہیں موقع نہ دیتی کہ وہ کتنے دولت مند باپ کی بیٹی ہے تو تم اس کے ساتھ کبھی وہ سلوک نہ کرتے جو تم نے کیا۔ شاید تم اس کے ساتھ شادی کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگتے، بشرطے کہ طاہرہ خانم کا پلہ باری نہ ہوتا۔ آج کل تمہاری نظر طاہرہ خانم کی دولت پر ہے، لیکن تم اس سے جتنا استفادہ کر چکے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ زندگی اب تمہیں مزید مہلت نہیں دے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تلاطم سا آ کر گزر گیا۔ شاید اسے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ نشاد ایک دولت مند آدمی کی بیٹی تھی۔ شاید یہ بات بھی اس کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ میں اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا۔ آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی پرچھائیاں واضح ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک خوفناک سیاہ ریوالور نکال کر اس میں سائلنسر فٹ کرتے ہوئے کہا، میری ذاتی عدالت انصاف نے تمہیں موت کی سزا سنائی ہے۔ ریوالور دیکھ کر اس کی آنکھیں ذرا پھیلی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کچھ سنبھل گیا۔ اس نے اپنا خوف چھپانے کی کوشش کی اور تھوک نکل کر بولا، چودھری صاحب بے شک آپ دولت مند آدمی ہیں، ممکن ہے آپ کے ہاتھ بھی لمبے ہوں، لیکن آپ کو اتنا احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ میں کوئی گسیارہ نتھو خیرہ نہیں ہوں۔ میں انڈسٹری کا ایک اہم آدمی ہوں، میرا ایک نام ہے، مجھے قتل کر کے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ میں مسکرا دیا۔ ریوالور سیدھا کرتے ہوئے میں نے کہا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تمہیں اس قسم کی باتیں کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم میرے لیے کسی گسیارے یا نتھو خیرے سے بھی کم اہم ہو۔ اس نے یہ حربہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو اپنی دانست میں انتہائی پھرتی سے کام لیتے ہوئے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور چھوٹا سا ایک پستول نکال لیا۔ میں چاہتا تو پستول اس کے ہاتھ میں آنے تک اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے یہ ارمان نکالنے کا موقع دیا۔ اس کا خیال تھا شاید میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا ہوں، یا پھر میں اس جتنی پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ پستول ہاتھ میں آتے اس نے بدحواسی میں اندھا دھند ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ اگر پستول میں واقعی میگزین موجود ہوتا تب بھی آدھی سے زیادہ گولیاں تو ضائع ہی ہوتی، لیکن افسوس کہ میگزین پستول میں نہیں تھا، میگزین میری جیب میں تھا۔ اسے جگانے سے پہلے میں نے احتیاطاً تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر دیکھ لیا تھا۔ میرے اندیشے کے عین مطابق وہاں پستول موجود تھا۔ میں نے پستول غائب کرنے کے بجائے صرف اس کا میگزین نکال لینا ہی کافی سمجھا تھا۔ وہ کئی بار ٹریگر دبا چکا، تب اسے احساس ہوا کہ اس میں تو گولیاں نہیں، صرف کلک کلک کی آوازیں برآمد ہو رہی ہیں۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی، وہ کبھی پستول کی طرف دیکھتا اور کبھی میری طرف۔ اس کے تاثرات دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اس کا ارادہ پڑھ لیا اور یک لخت ریوالور سیدھا کرتے ہوئے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اٹھ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، زندگی مزید چند منٹ کم ہو جائے گی، ویسے بھی انسان موت سے کہاں بھاگ سکتا ہے۔ مجھے ابھی تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری موت کے ٹل جانے کی کوئی صورت نکل ہی آئے۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ چہرے پر امید کی ایک لہر سی بھی آ گئی۔ اس بار اس نے تھوک نکلا تو باقاعدہ ٹرچ کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ مرتعش آواز میں بولا، چودھری صاحب آپ دولت مند آدمی ہیں، روپیہ پیسہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی روپے پیسے کی اہمیت تو کسی کے لیے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرا مطلب ہے کوئی جرمانہ، تاوان وغیرہ، میں خاصی بڑی رقم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مثلاً کتنی بڑی؟ میں نے اپنے لہجے سے دلچسپی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ 5 لاکھ، اس نے بلا تامل کہا۔ دولت عجیب چیز ہے اور انسان عجیب تر۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، سجاد نسیم ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیٹی گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے، اس شخص کی وجہ سے تم نے لاکھوں روپے عزت اور شہرت کمائی ہے، اس نے تم سے 1 لاکھ روپیہ
گیا، مانگا تھا تو تم نے نہیں دیا، مجھے تم یکدم 5 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، حالانکہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، میں پہلے ہی بقول تمہارے دولت مند ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا ہے نا۔ عجیب بات، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فلسفہ چھوڑیں چودھری صاحب، کام کی بات کریں۔ وہ مضطربانہ لہجے میں بولا، 5 لاکھ کم ہیں تو میں 7 لاکھ دے سکتا ہوں۔ اس نے یکدم 2 لاکھ بڑھا دیے، حالانکہ اس زمانے میں 5 لاکھ بھی بہت بڑی رقم تھی۔ میں تمہیں اسے کہیں سستا چھوڑ سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا پہلا مطالبہ صرف سچ کا ہے، سب سے پہلے تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں نشاد کو مارا کیسے تھا۔ اس نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر غالباً اسی نتیجے پر پہنچا کہ بات تو اب کھل ہی چکی ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے اور وہ خود بھی یہ بے زبان خاموشی اپنا جرم تسلیم کر چکا ہے، اس لیے یہ ایک نکتہ بیان کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔